نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج انشاءاللہ العزیز آپ بھائیوں کے سامنے مختصر طور پر دو احادیث مبارکہ کو جمع کر کے جو اس کا خلاصہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ دونوں احادیث مبارکہ سیاستہ کی مشہور زمانہ کتاب مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے اور دوسری حدیث مبارکہ میں 5 خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس حدیث مبارکہ میں 5 خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں ایک ایسی خصوصیت ہے جو 6 خصوصیت والی حدیث مبارکہ میں نہیں ہے، اس کو ادھر سے اگر لے لیں تو 6 خصوصیات والی جو حدیث مبارکہ ہے اس میں شامل کر لیں، تو اس طرح یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ 7 خصوصیات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے امتیازی وصائف اور حقائق اور اوصاف سے نوازا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء سے بہت ساری باتوں میں ممتاز ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جن امتیازی خصوصیات کو بیان کیا ہے یہ 7 ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت ایسی ہے کہ اس میں ڈبل خصوصیت کو بیان کیا گیا، اگر اس کو شامل کر لیا جائے تو یہ 8 بن جاتی ہیں، لیکن چونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیان کی ہیں میں اسی انداز میں بیان کرنا چاہوں گا، تو اس طرح یہ 7 خصوصیات بنتی ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو دیگر جو انبیاء ہیں پیارے نبی کو ان پر اور جو دیگر امتیں ہیں اس امت مسلمہ کو دیگر امتوں پر یہ امتیازی خصوصیات حاصل ہیں۔ تو یہ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 خصوصیات ایسی ہیں جو سابقہ نبیوں کو نہیں دی گئی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیازی خصوصیات دی گئی ہیں۔ میں ان کا نمبر وار اور ترتیب وار آپ کی خدمت میں مختصر طور پر ذکر کر دیتا ہوں، سماعت کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ حوالہ میں نے دے دیا ہے کہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم بنا کر بھیجا ہے۔ جوامع الکلم، جوامع الکلم کا مطلب ہے کہ میں بات مختصر کرتا ہوں لیکن میری بات جامع ہوتی ہے، میں بات چھوٹی کرتا ہوں لیکن اس کا معنی بڑا ہوتا ہے، اور یہی قاعدہ ہے ادب کا، اور یہ بہت بڑی خصوصیت ہے۔ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام اور بہترین گفتگو ہوتی ہے جو قلیل ہو اور با دلیل ہو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فصیح اللسان تھے اور اتنے قادر الکلام تھے اور اتنے افصاح العرب تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نمایاں خصوصیت ہے کہ آپ بات مختصر کرتے تھے لیکن اس بات کے اندر جو چھوٹی سی بات نظر آتی ہے اس میں معانی کے سمندر بہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پیارے آقا کی خصوصیت ہے، تو محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میں تو آج کل چونکہ مختصر بیانات کر رہا ہوں، محافل میں جاتا ہوں اور آپ میں اپنے دوسرے ادارے
جامعہ تعلیم الاسلام بھمبا کلاں کے اندر بیان کر رہا تھا، وہاں تو بہت زیادہ سبحان اللہ کی آواز آ رہی تھی. آپ تو ایسے پریشان بیٹھے جیسے آپ کو بعد میں کوئی مشقت آپ سے کروائی جائے گی. تو پریشان نہ بیٹھے، پیارے نبی کا ذکر خیر ہو رہا ہے، محبت سے کہہ دیں اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. ہم نے سارا کام جو ہے خطیب پہ چھوڑا ہوتا ہے، خطیب جانے اس کا کام جانے. ہم نے تو سبحان اللہ بھی نہیں کہنی، اتنی کنجوسی بھی اچھی نہیں. جہاں ہمارے پیارے نبی کا ذکر خیر ہو رہا ہے، پیارے نبی کی تعریف ہو رہی ہے، اتنا تو کہہ دیا کریں، بات جب سمجھ میں آ جائے، بات اچھی لگے، اور نبی کی باتیں تو ہوتی ہی اچھی ہیں، تو پھر اتنی بات کہہ دیا کرے کہ اللہ کا نام بھی بلند ہو جائے، اللہ کا ذکر ہو جائے، اور پیارے نبی کا ذکر بھی ہو جائے. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بھی ہیں اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی کرنے والے ہیں. تو پیارے نبی کا ذکر خیر ہو رہا ہے تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. اور محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. میں تو ان سے کہتا ہوں چھاتی کا زور لگا کے کہتے ہیں سبحان اللہ. آپ سے تو میں یہ کہہ ہی نہیں رہا، آپ سے تو کہہ ذرا دھیما دھیما ہی آپ سبحان اللہ کہتے رہے. اور سبحان اللہ کہنے سے آپ کا بگڑے گا کچھ بھی نہیں. آپ کے نام کا ایک پودا جنت میں لگ جائے گا، اور پودا بھی ایسا لگتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال بھی اس درخت کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے، گھوڑا تھک جائے گا، سایہ ختم نہیں ہوگا. اتنا عظیم پودا سبحان اللہ کہنے سے لگ رہا ہے، اور آپ آرام سے بیٹھے، وقت گزر رہا ہے، وقت نکل رہا ہے، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نمبر 1 میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. میں تفصیل میں جاؤں گا تو یہ بہت لمبا موضوع ہے، یہ گھنٹے پر مشتمل کم از کم موضوع ہے، لیکن گھنٹہ ہمارے پاس ہے نہیں، تو میں چاہوں گا کہ اختصار کے ساتھ بس خلاصہ ان چیزوں کا عرض کر دوں، تفصیل پھر کبھی صحیح. خصوصیت نمبر 2، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ خصوصیت بیان کی آقا علیہ السلام کی زبان سے کہ میری ایک خصوصیت ایسی ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، جو سابقہ نبیوں کو عطا نہیں کی گئی. وہ خصوصیت کیا ہے؟ دھیان سے سنیں کہ میرا رعب 1 مہینے کی مسافت سے دشمن پر طاری ہو جاتا ہے. 1 مہینے کا سفر ہو، 1 مہینے کی مسافت ہو، تو دشمن پر میرا رعب اللہ تعالیٰ طاری کر دیتا ہے. میرا رعب طاری ہوتا ہے، دشمن بھاگ کھڑا ہوتا ہے یا سرنڈر کر جاتا ہے اور میرے پاس آتا ہے اور کلمہ اسلام پڑھ لیتا ہے. اللہ نے 1 مہینے کی مسافت کے برابر میرا رعب رکھا ہے. اور نبی پاک نے کتنی مشکل زندگی گزاری ہے. مکہ والے دشمن، مدینہ والے دشمن، جان کے دشمن، مال کے دشمن، عزت و آبرو کے دشمن، ان دشمن حالات کے اندر پیارے نبی نے اللہ کا پیغام ایسا پہنچایا کہ پہنچانے کا حق ادا فرما دیا. ایسا پیغام پہنچایا ہے. ہر وقت دشمن کے نرغے میں گھرے ہوئے، اپنے کیا، بیگانے کیا، برادری کیا، اہل علاقہ کیا، دور کے رشتہ دار کیا، قریب کے رشتہ دار کیا، سب مخالفت پر تلے ہوئے جان کے دشمن ہیں. ہجرت کے موقع پر آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، اور اس دور کے جدی پشتی قسم کے پہلوان اور بہادر آپ کے گھر کا گھیرا ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سے یہ کہتے ہوئے ان کے سامنے سے ان کے چہروں پر خاک ڈال کر نکل گئے، شاہت الوجوہ، اللہ تعالیٰ کرے کہ تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں، یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے پر خاک ڈال کے نکل گئے. کہہ بھی رہے کہ وہ جا رہے وہ جا رہے وہ جا رہے، لیکن کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی کہ پیارے نبی پر حملہ کر دے. تو اتنے جرت و بہادر والے تھے ہمارے پیارے نبی. یہ بہادر نبی کی بہادر امت ہے، بہادر نبی کی بہادر امت ہے. اس امت نے ذرا جہاد چھوڑ دیا ہے، باقی کاموں پہ لگ گئی ہے. جہاد چھوڑ دیا اس لیے ہندو کبھی ہمیں اکڑ جاتا ہے، کبھی یہودی اکڑ جاتا ہے، جس طرح آج کل اسرائیل میں اکڑا ہوا ہے، کشمیر میں ہندو اکڑ جاتا ہے. ورنہ یہ ہندو، یہ یہودی اور یہ ملک اسرائیل، یہ مسلمانوں کی ایک ایک ٹھوکر کی مار ہے، ایک ایک ٹھوکر کی. ایک ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، ایک محمد بن قاسم کی ضرورت ہے، ایک ٹیپو سلطان کی ضرورت ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے وہ سارے کام چھوڑ کے ہم ذرا دوسرے کاموں میں لگ گئے جن میں کافر لگے ہوئے ہیں. ہم بھی بزدل ہو گئے، اس وجہ سے ہمارا رعب اللہ نے ختم کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اگر تم میرے راستے پر نہیں چلو گے تو کافروں کے دلوں سے میں تمہارا رعب نکال دوں گا. ہمارے پیارے نبی کا یہ رعب تھا کہ 1 مہینے کی مسافت سے آپ کا رعب دشمن پر طاری ہو جاتا تھا. یہ 99 کلومیٹر، میں نے پھر حساب لگایا آج ہی، یار یہ تقریباً کتنا کلومیٹر بن جاتا ہوگا. تو میں نے حساب لگایا، جو رزلٹ آیا وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں
چونکہ 3 دن کی مسافت کا جو رزلٹ ہے وہ نکلتا ہے 99 کلومیٹر. بندہ مسلسل چلے نا, تھوڑا سا سانس لے کے چلے, مسلسل پیدل چلے, تو 3 دن میں تقریباً 99 کلومیٹر کا راستہ طے کر لیتا ہے. کتنا؟ 99 کلومیٹر کا راستہ. اس لیے آپ کو پتہ ہے یہ جو ہماری سفر کی مسافت ہے وہ بھی 99 کلومیٹر ہے اور 64 میل ہے, جہاں سے قصر نماز شروع ہو جاتی ہے. علماء نے اسی سے اندازہ لگایا ہے, کیونکہ حدیث میں 3 دن کا لفظ تھا, اس سے نکالا ہے 64 میل اور 99 کلومیٹر, جہاں بندے کا شرعی سفر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اگر اتنا سفر کرنا ہو. تو میں نے پھر صبح حساب لگایا, تھوڑا سا کیلکولیٹر چلایا, تو 99 کلومیٹر کو آپ ضرب دیں 10 سے, چونکہ 30 دن ہوتے مہینے کے اندر. رسول پاک نے فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب طاری ہو جاتا ہے, تو 3 دن کے 99 کلومیٹر بنتے ہیں, تو 10 دن کے کتنے کلومیٹر بنیں گے؟ یہ تقریباً 990 کلومیٹر, 1000 کلومیٹر آپ سمجھ لیں, 1000 کلومیٹر بنتا ہے یہ عرصہ. یہ تقریباً آپ لگا لیں ذرا موٹی بات کہ رائے گنج سے لے کر کراچی, رائے گنج تک کراچی, یہ تقریباً 1000 کلومیٹر کی مسافت بن جاتی ہے. تو اتنے فاصلے سے آپ اندازہ کریں, نبی پاک کی بات کو سمجھیں کہ اتنے فاصلے سے رائے گنج سے کراچی ہے, اتنے فاصلے سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب دشمن پر طاری ہو جاتا تھا. 1000 کلومیٹر کم و بیش, اتنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا. آپ شجاعت و بہادری والے تھے, بہت زیادہ شجاعت و بہادری والے تھے. ایک مرتبہ مدینہ والے خوفزدہ ہو گئے, کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے اور ڈر کے باہر نکل آئے. اچانک دیکھا کہ رسول پاک گھوڑے پہ واپس آ رہے, تلوار گلے میں لٹکائی ہوئی ہے. لوگ ابھی ڈر کے نکل رہے ہیں, پتہ نہیں کوئی حملہ کر رہا ہے. رسول پاک پورے علاقے کا چکر کاٹ کے بھی واپس آ رہے ہیں, چکر کاٹ کے پورے علاقے. آپ نے فرمایا کوئی خطرے کی بات نہیں ہے, میں نے سارے علاقے کا چکر لگا لیا ہے, کوئی خطرے کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اتنے بہادر تھے, اس لیے ہمارے نبی مجاہد تھے, مجاہد اعظم تھے. آپ کو کہا جاتا ہے نبی الملاحمہ, جنگوں والا نبی, جنگجو نبی. ہمارے پیارے نبی نے جو اسلام پھیلایا ہے اخلاق کی طاقت سے پھیلایا ہے, اور جہاں اخلاق کی زبان دشمن نے نہیں سمجھی, ہمارے پیارے نبی نے تلوار بھی اٹھائی ہے. اس لیے یہ کہہ دینا غلط ہے کہ اسلام صرف اخلاق سے پھیلا ہے. یہ کہہ دینا بھی غلط ہے کہ اسلام صرف تلوار سے پھیلا ہے. اسلام اخلاق سے بھی پھیلا ہے اور جہاں ضرورت پڑی وہاں تلوار سے بھی پھیلا ہے. ہمارے پیارے نبی نے خود 27 جنگیں لڑی ہیں. کتنی؟ 27 جنگیں ہمارے پیارے نبی نے اس حالت میں لڑی ہیں کہ آپ ساری فوج کے کمانڈر ان چیف تھے, سپہ سالار تھے, چیف آف آرمی سٹاف آپ تھے, آپ جو ہے سالار اعظم تھے. آپ نے اپنی قیادت میں یہ جنگیں لڑی ہیں اور تقریباً 90 کے قریب لشکر دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے آپ نے بھیجے اور پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کا پرچم لہرا دیا. تو ہمارے پیارے نبی کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا جو رعب ہے وہ 1 مہینے کی مسافت سے طاری ہو جاتا ہے. تیسری خصوصیت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے. مال غنیمت سمجھے کہ جب جنگ ہوتی ہے جو مال قابو میں آتا ہے کافروں کا اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. کیا کہتے ہیں؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت. وہ جو مال غنیمت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے حلال قرار دے دیا. یہ پہلے حلال نہیں تھا. سابقہ نبی اور ان کی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا. سابقہ نبی اور ان کی امتیں لڑتی تھی, جہاد کرتی تھی, جو مال آتا تھا اسے ایک جگہ جمع کر کے ڈھیر بنا کے رکھ دیتے تھے. آسمان سے آگ آتی تھی اور اسے بھسم کر دیتی تھی. یہ قبولیت کی دلیل سمجھی جاتی تھی. اس طرح کا منظر تھا, وہ نہیں استعمال نہیں کر سکتے تھے. یہ شریعت ان کے اوپر تھی. اللہ نے آسانی کر دی مسلمانوں کے لیے کہ جتنا مال, جتنا اسلحہ, جتنا غلہ جات, جو کچھ بھی ہتھے چڑھ گیا سارے مسلمان اس کو شریعت کے مطابق تقسیم کر کے استعمال کر سکتے ہیں. تقسیم کر کے استعمال کر سکتے. یہ ہمارے پیارے نبی کی خصوصیت ہے. سابقہ نبیوں کو یہ خصوصیت حاصل نہیں تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہہ دیں سبحان اللہ. نمبر 4, خصوصیت نمبر 4 ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا. ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے. سابقہ نبی اور امتوں میں ایسا نہیں تھا. ایک مخصوص جگہ تھی, وہی نماز پڑھنی پڑے گی, وہی عبادت کرنی پڑے گی. کتنا مشقت والا کام تھا. آپ بتائیں ایک علاقے میں آپ دیکھیں ہم اس مسجد میں جمعہ پڑھیں, اس میں پڑھیں, ادھر پڑھیں, ادھر پڑھیں, جہاں مرضی پڑھیں, گراؤنڈ میں پڑھ لیں, جہاں مرضی پڑھ لیں, ہر جگہ پیارے نبی کی امت کی نماز ہو جاتی.
پوری روئے زمین کو ہمارے پیارے نبی کی کے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے، اور ساری روئے زمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کی جگہ بنا دی گئی ہے۔ اب مسلمان جہاں مرضی ہو، جنگل میں، شہر میں، گاؤں میں، دیہات میں، کہیں بھی ہو، ہر جگہ مسلمان کی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اسی خصوصیت کے اندر ایک اور خصوصیت چھپی ہوئی ہے، اور پیارے نبی نے وہ بتائی ہے۔ اس کو شامل کریں تو یہ 8 خصوصیات ہو جاتی ہیں، کیونکہ پیارے نبی نے اس کو ایک نمبر کے طور پہ بیان کیا، تو میں بھی اس لیے 1 نمبر کے طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ اس حدیث میں ساتھ یہ بھی لفظ ہے کہ پوری روئے زمین کو پیارے نبی کی امت کے لیے ایک تو مسجد بنا دیا گیا ہے، دوسرا پاک بنا دیا گیا ہے۔ کیا بنا دیا گیا ہے؟ پاک۔ اب اس کی مٹی سے تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی جگہ پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لیں، تیمم کرنے سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ بھی پیارے نبی کی خصوصیت ہے۔ کتنی خصوصیات ہو گئی ہیں؟ 4۔ کتنی ہو گئی ہیں؟ 4 بھول گئے، دیکھ لا آپ میرا بالکل ساتھ نہیں دے رہے۔ مجھے پتہ لائٹ جانے والی ہے، لائٹ جانے والی ہے، ٹھنڈا ماحول ہے، میں نے کہا چلو بات پوری کر لیتا ہوں، ورنہ آج میں نے پروگرام یہی بنایا ہوا تھا کہ آج میں نے لمبا نہیں کرنا، بھائیوں کو گرمی لگ جاتی ہے، پریشان ہوتے ہیں، لیکن موسم تھوڑا ٹھنڈا ہے، چلو یہ 2-3 باتیں میں بیان کر دیتا ہوں۔ 4 خصوصیات ہو گئی ہیں۔ نمبر 5، 5ویں خصوصیت جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ پہلے نبیوں میں ایسا نہیں تھا، پہلے نبیوں میں ایسا نہیں تھا، چلو میری بھی اس سے جان چھوٹ گئی۔ پہلے نبیوں میں ایسا نہیں تھا، پہلے نبیوں میں ایسا تھا کہ پہلے نبیوں کو خاص قوم کی طرف، برادری کی طرف، علاقے کی طرف، خاص جغرافیائی خطے کی طرف نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا۔ مثلا کوئی بستی کے لیے، کوئی گاؤں کے لیے، کوئی قصبے کے لیے، کوئی شہر کے لیے، کوئی ملک کے لیے، کوئی برادری کے لیے، کوئی قوم کے لیے، کوئی قبیلے کے لیے، کوئی مصر کے لیے، کوئی لبنان کے لیے، کوئی یمن کے لیے، کوئی شام کے لیے، کوئی عراق کے لیے، کوئی عرب کے لیے، کوئی عجم کے لیے، ایسے نبی بن کے آیا کرتے تھے۔ کچھ نبی چھوٹی چھوٹی قوموں کی طرف بھیجے گئے، لیکن جب باری آئی ہمارے پیارے آقا کی، جب باری آئی عبد المطلب کے پوتے کی، جب باری آئی عبداللہ کے لخت جگر کی، جب باری آئی آمنہ کے صاحبزادے کی، جب باری آئی کائنات کے رہبر و رہنما کی، جب باری آئی اللہ کے سب سے بڑے ترجمان کی، جب باری آئی کائنات کے سب سے بڑے انسان کی، جب باری آئی ہادی 2 عالم کی، جب باری آئی سرور 2 جہاں کی، جب باری آئی تاجدار ختم نبوت کی، جب باری آئی اللہ نے کوئی بستی کی قید نہیں لگائی، گاؤں کی قید نہیں لگائی، شہر کی قید نہیں لگائی، ملک کی قید نہیں لگائی، قصبے کی قید نہیں لگائی، مشرق مغرب کی قید نہیں لگائی، جنوب شمال کی قید نہیں لگائی، عرب عجم کی قید نہیں لگائی، زمین و آسمان کی قید نہیں لگائی، کسی خاص مخلوق کی قید نہیں لگائی، کوئی خاص کہ صرف انسانوں کے لیے، ہر مخلوق کے لیے آپ نبی ہیں، کسی چیز کی قید نہیں لگائی۔ گویا کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ پیارے حبیب اب باری آپ کی آ گئی ہے، ہم نے زمین و آسمان کے سارے بارڈر ہی توڑ دیے، زمین و آسمان کے سارے بارڈر ہی توڑ دیے، ساری سرحدیں کھول دی ہیں، جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفائی ہے، میں پوری کائنات کا رب العالمین ہوں، آپ پوری کائنات کے رحمت للعالمین ہیں۔ میں اپنے لیے کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، اے پیارے حبیب آپ کے لیے کہتا ہوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یہ ہمارے پیارے نبی کی شان ہے پوری کائنات کی طرف۔ آپ پوری کائنات پر میں اس لیے کہتا ہوں کہ کلمہ پڑھنا لازم ہے، آپ ادھر ادھر بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے سکھوں آ جاؤ، یہودیوں آ جاؤ، ہندوؤں آ جاؤ، عیسائیوں آ جاؤ، بدھ متوں آ جاؤ، اور چائنا کے کیڑے مکوڑے کھانے والوں آ جاؤ۔ یہ چائنا والے کیڑے مکوڑے کھانے میں لگے ہوئے ہیں، ہر چیز کو تڑکا لگا کے کھائی جا رہے ہیں، کوئی کیڑا مکوڑا نہیں چھوڑتے دنیا کا، تڑکا لگایا کھا گئے۔ یہ قوم، یہ ایسی بے دین قوم ہے، یہ مانتی نہیں کسی بھی چیز کو، یہ کہتے ہیں دنیا خود بخود بنی ہے، خود بخود ہی چل رہی ہے، پتہ نہیں کب تک خود بخود ہی چلتی رہے گی، ان کا یہ ذہن ہے۔ یہ ایسی قوم ہے، سیکولر قوم اور ملحد قوم اور بے دین قوم، دہریہ اس کو کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چائنا والا آ جاؤ، تمہاری چیزیں تو ہمارے تک آنا شروع ہو گئی ہیں، ہم تمہاری چیزیں استعمال کر رہے ہیں، تم ہمارے دین پر آ جاؤ، ہمارے دین پر آ جاؤ۔ چائنا، یہ سب کا یہ حال ہے، سب پر لازم ہے کہ ہمارے پیارے نبی کا کلمہ پڑھے، چونکہ ہمارے پیارے نبی پوری کائنات، پوری انسانیت اور ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اس لیے باقی قوموں کو حق نہیں پہنچتا مسلمانوں کو دعوت دیں کہ ہمارا مذہب قبول کر لو، کیونکہ کسی کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، سارے مذہب چلے ہوئے کارتوس ہیں،
سارے مذہب جو ہے وہ نکلی ہوئی گولی ہیں، کوئی پاس ان کے ہے ہی نہیں۔ عیسائیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، یہودیت ختم ہو چکی ہے، ہندو مذہب کے پلے کچھ نہیں، بس بتوں کے سامنے جھک لیے، اٹھ لیے، دو چار ٹال کھڑکا لیے، بس کچھ بھی نہیں ہے۔ سکھ ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسے ہی بابے نانک کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں، بس پگڑی سے لپیٹ لی، بال کٹانے چھوڑ دیے، عجیب سی شکل بنا لی، اور بس بابے نانک۔ حالانکہ بابے نانک کے پاس دو چار پیارے نبی کی چرائی ہوئی باتیں تھیں، ہمارے پیارے نبی کی دو چار باتیں چوری کی قرآن سے، حدیث سے، اس کو لیا، سکھ اس کے پیچھے لگ گئے۔ اور بابا نانک تو ساری زندگی ہمارے نبی کی تعریفیں کرتا رہا ہے، ساری زندگی ہمارے پیارے نبی کی تعریفیں، ہمارے پیارے نبی کی شان میں اس نے شعر لکھے، کئی شعر لکھے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں وہ شعر بھی آپ کو سناتا، کئی شعر لکھے۔ تو ہم کہتے ہیں ہندوؤں آ جاؤ، سکھوں آ جاؤ، عیسائیوں آ جاؤ، یہودیوں آ جاؤ، چائنا والا آ جاؤ، بدھ متوں آ جاؤ، اور پیارے نبی کا کلمہ پڑھ کے نجات کے راستے پر آ جاؤ۔ یہ ہمیں حق پہنچتا ہے، ہم ساری دنیا کو دعوت دیں، تو دعوت دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ یار ارادہ کر لیں آج، کوئی بات نہیں کہ ایک ایک بندے کو ہم نے مسلمان کرنا ہے، کر لو، کر رہے ہیں کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ ارادہ کر لیں انشاءاللہ۔ تقریباً اللہ کا شکر ہے 40 کے قریب میرے ہاتھوں پر غیر مسلم مسلمان ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، 40 کے لگ بھگ۔ عیسائی ہیں، مختلف مذہب کے ماننے والے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ کا شکر ہے، کوشش کریں، میرا شروع سے ہی پلان ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، مجھے پتہ چل جائے تو الحمدللہ میں پہنچتا ہوں۔ اگر کوئی دلیل میں قابو نہیں آ رہا، مجھے بلا لیا کریں آپ، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی بھی ہے، کسی قسم کا بندہ ہے، وہ قابو نہیں آ رہا دلیل میں، بس اسے بٹھائیں، آپ میرے پاس لے آئیں یا مجھے اپنے پاس بلا لیں، میں اسے خود قائل کر لوں گا اللہ کے فضل و کرم سے، اور ذریعہ آپ بنیں گے، مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی وجہ سے ایک بندہ بھی ہدایت پر آ گیا، جس مسلمان کی وجہ سے، اس کے لیے اتنے اتنے اونٹ، ایک حدیث میں 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دے، اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ایک بندے کو سیدھے راستے پر لانے سے ثواب ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح گناہ کا بڑا ماحول ہے، نیکی کا بڑا ماحول ہے، آپ چھوڑیں گناہ کو، نیکی کریں، آپ نیکی کا بڑا ماحول ہے۔ دائیں بائیں ہمارے قادیانی، مرزائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم کہیں نہ کہیں ٹکراتے رہتے ہیں، ان کا ذہن بنائیں، اسلام کی طرف قائل کریں، اور پیچھے پڑ جائیں کہ ایک بندے کو کم از کم ہم نے مسلمان بنانا ہے اور اپنی بخشش کا سامان کرنا ہے۔ تو کوشش کرنی ہے، ہم نے پیارے نبی کی دعوت کو آگے پہنچانا ہے۔ ہم نے سارا دین چھوڑا ہے وہ علماء پہ کہ مولویوں کا کام ہے جمعہ پڑھا لیں، بیان کر دیں، یہ جانے ان کا کام جانے، ٹوپی مسجد میں آتے ہوئے لی، اتار کے رکھ دی کہ قاری صاحب کی آنکھ کی ٹوپی ہے، ہم چلتے ہیں۔ یہ نہیں میرے بھائی، کس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین پہ خود بھی عمل کرے اور آگے بھی دین کی دعوت کو پہنچائے۔ پوری دنیا اللہ کا شکر اس وقت کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، ہم کوشش نہیں کر رہے، چپ کر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس سارا دن ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور کوئی چلو اس طرح کر کے صحیح چیز بھی دیکھ لو، صحیح چیز بھی نہیں دیکھتے سارا دن۔ ہمیں کافروں نے ایسے طریقے سے جکڑا ہے، انٹرنیٹ اور کیبل اور موبائل اور یوٹیوب اور فیس بک اور انسٹاگرام اور ان چیزوں کے ذریعے کہ ہم سارا دن ان سے غلط کام کرتے اور صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے، حالانکہ ان سے صحیح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اسلام کی دعوت دی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ اسلام کا کام لیا جا سکتا ہے اس سے۔ تو اپنے حصے کا کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے اور ضرور ادا کرنا چاہیے۔ کافروں کا تو بڑا لمبا پلان ہے، اس وقت دنیا کی کل آبادی 8 ارب، کتنی؟ 8 ارب، 8 ارب آبادی ہے، جس میں 3 ارب مسلمان ہیں، 3 ارب عیسائی ہیں، اور 2 ارب سارے دائیں بائیں کے جتنے بھی ہیں باقی بچ گئے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر لو، تو یہ کل 8 ارب آبادی ہے۔ مسلمانوں کی ٹکر کی آبادی صرف عیسائیوں میں ہے، جو ٹکر کی آبادی ہے۔ تو انشاءاللہ، اور یہ عیسائیوں کی آبادی اب کم ہو رہی ہے، مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے ہر جگہ، اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ چائنا آبادی کے لیے روتا پھر رہا ہے، کئی ملکوں نے، کافر ملک آبادی نہیں چل رہی، پیسے دے دے کے کہتے ہیں شادیاں کرو، بچے زیادہ پیدا کرو، وہ اپنی آبادی کو سیٹل کر رہے ہیں، اور ہمارے بچے 2 ہی اچھے، ہمیں یہ پٹی پڑھا رہے، بچے 2 ہی اچھے، چھوٹا خاندان زندگی آسان۔ وہ بھائی نعرے لگانے تو نعرے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑا خاندان زندگی آسان، زیادہ بچے خوشحال گھرانہ، زیادہ بچے زندگی آسان۔ 1-2 ٹوٹرو آپ نے لے لیا، 1-2 بچے لے لیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی نزلہ زکام کھانسی لگ گئی، آپ اسی کو چمکاتے پھرنا، آدھے آپ بیمار، آدھے ہو کوئی 5-7 بچے ہوں گے، ایک آدھ بیمار ہو گیا، 2-4 کوئی نہیں، اللہ کا شکر ہے، کوئی نہ کوئی آپ پھر بڑھاپے کا بھی سہارا بن جائے گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا میں تمہاری یعنی جو میری امت ہے اس کی کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا۔ اور ایک حدیث میں ایسی عورتوں سے شادی کرو جن کے ہاں بچوں کی پیدائش زیادہ ہو، ہمارے پیارے نبی کا تو یہ فرمان ہے۔
اب یہ کوئی سوال کرے گا یار یہ کیسے پتہ چلے گا؟ بھئی خاندان کو دیکھا جا سکتا ہے، جس خاندان کی خواتین میں بچوں کی پیدائش کی شرح اچھی ہو تو وہاں رشتہ کیا جا سکتا ہے اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے، ورنہ محکمہ بہبود آبادی والے تو لے گئے ہمیں. اور رزق اللہ نے مخلوق سے زیادہ پیدا کیا ہوا ہے، یہ صرف فراڈ ہے. ہمارے 2-4 خاندانوں نے سارا پیسہ اکٹھا کر کے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے. رزق کا مسئلہ نہیں، ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ ہے، صحیح تقسیم کا مسئلہ ہے. صحیح تقسیم ہو جائے نو پرابلم، کوئی مسئلے کی بات نہیں. اچھا میں کدھر نکل گیا؟ کتنی خصوصیات ہو گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے بیان کر دی؟ 5. میں جلدی بیان کروں چونکہ بات لمبی ہو رہی ہے. چھٹی خصوصیت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا گیا ہے، تاجدار ختم نبوت. آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم، اب نبی نہیں آ سکتا، یہ کنفرم ہے. ایک نبی آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چوتھے آسمان پر اللہ نے زندہ اٹھا لیے تھے، وہ آئیں گے قیامت کے قریب اور وہ ہمارے پیارے نبی کے امتی بن کے آئیں گے. وہ آئیں گے دوبارہ لیکن پیارے نبی کے امتی بن کے آئیں گے، مستقل نبی بن کے نہیں آئیں گے. تو وہ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ تو ظاہر پہلے سے نبی ہیں، وہ تو صرف آئیں گے. اس کے علاوہ کوئی نبی کسی بھی درجے میں کسی بھی شکل میں ہمارے پیارے نبی کے بعد آ سکتا نہیں. کوئی بھی نبی، نہ نیا نہ پرانا، نہ عکسی نہ بروزی نہ ذلی، کسی بھی قسم کا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی پر نبوت کا سلسلہ ختم، رسالت کا سلسلہ ختم. اب جو یہ کہے کہ آپ کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، نیا نبی آ سکتا ہے، تو وہ کافر ہے. وہ کیا ہے بولو؟ کافر ہے، مرتد ہے، وہ اسلام سے نکل جائے گا، وہ اسلام سے نکل جائے گا. جس طرح کہ مرزائی نکل گئے، مرزائیوں سے ہی پھٹا ہے. مرزائی کوئی عام مسلمانوں کے فرقوں کی طرح فرقہ نہیں ہے، انہوں نے ختم نبوت کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے. تو ہمارے پیارے نبی آخری نبی ہے، جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر. اور ایسے بندے سے لین دین کرنا جائز نہیں ہے، کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، رشتہ داری کرنا جائز نہیں ہے، ان کے جنازے پڑھنا جائز نہیں ہے، ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے چونکہ غیر مسلم ہے. تو ہمارے پیارے نبی کی یہ چھٹی خصوصیت ہے. آخری خصوصیت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی 7 نمبر خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے. مجھے شفاعت کا حق دیا گیا، پہلے یہ نہیں تھا. یہ پیارے نبی کی برکت سے انشاءاللہ دیگر نبیوں کو بھی ملے گا قیامت کے دن، اور آپ کی امت کو بھی ملے گا، دیگر امتوں کو بھی ملے گا. لیکن سب سے پہلے یہ حق آپ کو دیا گیا، شفاعت کا حق. شفاعت کا حق کیا ہے؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی آپ کا امتی پھنس جائے، کوئی پکڑ میں آ جائے، پیارے نبی سفارش کر دیں کہ یا اللہ اسے میرے کہنے پر چھوڑ دے، اللہ چھوڑ دے. اس کو کہتے ہیں شفاعت کا حق. شفاعت کا حق، سفارش کا حق، کہ پیارے نبی ہم میں سے، ہم پیارے نبی کی امت ہے، چاہے ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، جیسے بھی ہیں، لیکن اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارے پیارے نبی کو ہم پر پیار آ ہی جائے گا، سفارش کر ہی دیں گے، انشاءاللہ بخشش کا راستہ صاف ہو ہی جائے گا. یہ تمنا رکھنی چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کبیرہ گناہ کے مرتکب مسلمانوں کی بھی شفاعت کروں گا اور سفارش کروں گا. جیسے بڑے بڑے گناہ بھی ہو گئے لیکن وہ توبہ کر گئے یا توبہ کے بغیر مر گئے، ان کی نیت اچھی سی، توبہ کا موقع نہیں ملا، تو ان کو بھی میں سفارش کروں گا. لیکن بڑے گناہوں سے بچنا ہے، بڑا خطرناک کام ہے، جہنم میں جانے والا راستہ ہے، لیکن پیارے نبی سفارش کر دے تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. تو یہ آپ کو یہ 7ویں خصوصیت دی گئی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، پیارے نبی ہر بندے کی شفاعت نہیں کریں گے. بعض لوگوں کو چھوڑ دیں گے جو ضدی تھے، جو جان بوجھ کے دین پر عمل نہیں کرتے تھے. ایک حدیث مبارکہ ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، کہ پیارے نبی حوض کوثر پر موجود ہوں گے اور کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آئیں گے، یا رسول اللہ ہماری شفاعت کریں، یا رسول اللہ ہمارے اوپر مہربانی کریں. تو نبی پاک تیار ہو جائیں گے ان کی شفاعت کے لیے، لیکن اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اے پیارے حبیب، یہ جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا، آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا، نئی شکلیں انہوں نے بنا لی تھیں. تو رسول پاک فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا کیونکہ تم نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا. اس لیے میرے بھائیو بڑی احتیاط والی بات ہے. رسول پاک کل قیامت کے دن ایسا کریں گے. اور قرآن پاک میں بھی وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول پاک کہیں گے یا اللہ یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا، قرآن پاک پر عمل نہیں کرتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، اسے سیکھتے نہیں تھے، اپنی اولادوں کو پڑھاتے نہیں تھے، خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے. آج ہم کتنا قرآن پاک کو پڑھا رہے ہیں آپ کے سامنے. ہر بندے کو الف لام بے بکری پڑھانے کی پڑی ہوئی، الف اللہ بے بسم اللہ پڑھانے کی کسی کو فکر نہیں. او بھائی الف لام بے بکری بھی پڑھ لیں گے، پہلے الف سے اللہ، با سے بسم اللہ، کاف سے قرآن تو پڑھا لو. لیکن ہم کہتے نہیں،
ہم یہ کہتے ہیں والناس تو پڑھ لیں گے، ذرا خناس تو ہو لیں. دین بھی پڑھ لیں گے، پہلے بی اے پاس تو ہو لیں. تو بی اے پاس ہوتے پھریں گے، بی اے کی ڈگریاں، ایم اے کی ڈگریاں دنیا میں ہے، بس کوئی نوکری شاید مل جائے آپ کو، ورنہ کچھ بھی نہیں. قبر میں جانے کے بعد ذرے کے برابر بھی ان ڈگری اور ڈپلوموں کی حیثیت نہیں ہے. وہاں قرآن کی ڈگری چلے گی، پیارے نبی کی سنت کی ڈگری چلے گی. اب میں نہیں کہہ رہا بچوں کو دنیا نہ پڑھائیں لیکن دین کو پہلے رکھیں. کم از کم بچوں کو حلال حرام، جائز ناجائز، غلط صحیح تو سکھا دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ 7 خصوصیات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں یاد رکھنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.